مولا 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 یوں ہی جل جائیں گے یوں ہی مٹ جائیں گے یوں ہی جل جائیں گے. عزیز ہمیں ریڈیو آواز 106 گوجرانوالہ سے آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. کہیں ان کہیں باتوں کا یہ سلسلہ رات 12 بجے تک رہے گا، جس میں باتیں ہوں گی آپ کی، باتیں ہوں گی زندگی کے بارے میں، ذکر ہوگا کچھ دل میں چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں، گمان ہوگا آنے والے لمحوں کے بارے میں. زندگی ہے گزر جائے گی، زندگی ہے گزر جائے گی، پھر یہ کسی بات پہ مکر جائے گی. اس آب کو گلزار کر دے. حاضر سامعین، آج ہمیشہ کی طرح ایک موضوع، ایک سوال ہم سب کے ساتھ رہے گا. وہ موضوع، وہ بات جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے، جس کا طریقہ کار ہے GW آپ کا نام، آپ کا پیغام، اور آپ نے بھیج دینا ہے 4471 پر. کہیں ان کہیں باتوں کی یہ ندیاں بہت سے نگینے لیے ہوئے ہم سب کے ساتھ رات 12 بجے تک رہے گی. جو سفر کر رہے، جو گھروں میں ہیں، جو حباب میں بیٹھے ہیں یا کسی سراب میں بیٹھے ہیں، سب کو دل سے سلام کہتا ہوں. خواب کھو جائیں گے یوں ہی جل جائیں گے. آغاز اپنے ہی چند شعروں سے کرتا ہوں کہ آنکھ یہ آبشار تھوڑی ہے، آنکھ یہ آبشار تھوڑی ہے، دل یوں ہی خاکسار تھوڑی ہے. اتنے لمبے خواب سجائے کیوں، زندگی پائیدار تھوڑی ہے. یہ درد سر تیری یاد نے بڑھایا ہے، یہ درد سر تیری یاد نے بڑھایا ہے. یارا مجھ کو بخار تھوڑی ہے، ہر پل دھڑکائے رکھتے ہو کیوں، ہر پل یہ دل دھڑکائے رکھتے ہو کیوں. یار تو تھانے دار تھوڑی ہے، آنکھ یہ آبشار تھوڑی ہے، آنکھ یہ آبشار تھوڑی ہے. جاگنے والے بھی آپ سو جائیں گے یوں ہی جل جائیں گے. آج کا موضوع ہے وضاحتیں کیوں ضروری ہیں. ہر ایک رشتے میں، ہر ایک واسطے میں جہاں گلے شکوے ہوتے ہیں، وہاں وضاحتیں کیوں ضروری ہیں، اس بارے میں بات کریں گے. آپ نے بھی بتانا ہے کہ آخر ایسی کیا نوبت آتی ہے کہ وضاحت ضروری ہوتی ہے. کبھی کبھی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے، کبھی کبھی رشتوں کے بچاؤ کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے، کہیں کہیں نئے رشتے قائم کرنے کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے، کہیں اپنے کردار کو خوبصورت سانچے میں ڈالنے کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے، کہیں اپنی باتوں کے الفاظ، ان کے اندر چھپے ہوئے سارے کے سارے فلسفے بیان کرنے کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے. اور کبھی کسی کے ذہن میں ہماری بات سے، ہمارے کردار کے بارے میں کچھ غلط نہ بن جائے، اس لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے. کہتے ہیں محبتیں کچے داغوں کا رشتہ ہے. تو عزیز سامعین،
ان کچے داغوں کو مضبوط بنانے کے لیے جہاں اعتبار کا داغا ہے، جہاں سچائی کا داغا ہے، جہاں احساس کا داغا ہے، جہاں ساتھ نبھانے کا داغا ہے، جہاں دوسرے کے درد کو سمجھنے کا داغا ہے، جہاں دوسرے کے اندر کی کیفیت کو سمجھنے کا داغا ہے، جہاں دوسرے کے ملن وصل ہجر کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کا داغا ہے، اسی طرح کے نازک سے دھاگوں سے مل کر ایک چادر بنی جاتی ہے جس پہ محبت پہ سوچے ہوئے تمام پھول کڑھائی کیے جاتے ہیں، اور ان دھاگوں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک چادر میں سے ایک دھاگا اگر کھچ جائے تو اس کے اندر دراڑ آ جاتی ہے، ویسے ہی وضاحت اگر بیان نہ کی جائے تو غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ انسان فہم کے ساتھ چلتا ہے۔ ہم کیوں دوسرے انسانوں سے یہ امید لگا بیٹھتے ہیں کہ وہ فرشتہ صفت ہو جائے، وہ ولی اللہ پیغمبر بن جائے کہ اسے غیب کا علم ہونے لگے؟ وہ تو آپ کے اقرار، آپ کے الفاظ کا منتظر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے، اور وہ بیان نہ کرنے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ یہ وضاحتیں ہمارے رشتوں کو بچانے کے کام آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اکثر کہ وضاحت کیسی، جب رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے تو وضاحت کیسی؟ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتوں میں ہی تو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں واسطے ہوں وہیں پر تو سلجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں؟ ہم انسانوں سے انسانوں والی امیدیں لگائیں نا، ہم انسانوں سے فرشتوں والی امیدیں کیوں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایسا سوچ لیتے ہیں؟ کیوں ایسا سوچ لیتے ہیں؟ یہ خیال و خواب کی باتیں، یہ سلسلے، یہ سارے کے سارے مراسم لفظوں کے گھراؤ میں، لہجے کے اتراؤ میں، سانسوں کے چڑھاؤ میں، ہر سو ہر دور آپ کے ساتھ رہے گا رات 12 بجے تک، اور آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہوگا۔ کہیں ان کہیں باتوں میں آپ بھی کہہ دیجئے وہ باتیں جو آپ نے نہیں کہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ طریقہ کار بتاتا چلوں، GW آپ کا نام، آپ کا پیغام، اور بھیج دیجئے 4471 پر۔ وقت مختصر ہے، لمحے ضائع نہ کیجیے، اپنے چاہنے والوں کو جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ کوئی وضاحت بیان کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ وضاحت کیوں ضروری ہے تو ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کے الفاظ، آپ کے پیغامات اس بزم کو رنگ دیتے ہیں، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تشنگی سے منتظر رہتا ہوں کہ شاید اس کا پیغام آ جائے، تشنگی سے منتظر رہتا ہوں کہ شاید اس کا پیغام آ جائے۔ وہ جو خط بے نام لکھے تھے ان پہ میرا نام آ جائے، وہ یوسف کی طرح خریدے مجھے اور بازار کناں میں میرا دام آ جائے۔ وہ میری گود میں سر رکھے سو جائے، ایسی پرسکون شام آ جائے۔ عزیز سامعین، ریڈیو آواز 106 گجرانوالہ سے آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور سب سے پہلا پیغام بڑے خوبصورت شخص کے نام، اور یہ پیغام وضاحت نہیں، ان کی محبت کی فصاحت ہے۔ جی بالکل آہستگی سے، نرمی سے،
ہر شخص اپنے انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ہر شخص اپنے انداز سے محبت کو بیان کرتا ہے، ہر شخص اپنے انداز سے اظہار کرتا ہے۔ ویسے ہی ایک خوبصورت سا اظہار، ایک خوبصورت سا وعدہ۔ عزیزاں، ان کہیں ان کئی باتوں کا یہ سلسلہ آپ کے لیے ہے، آپ کی محبتوں کے لیے ہے، آپ کی وضاحتوں کے لیے ہے۔ چاہے کوئی بھی خبر رکھے نہ رکھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چاہے کوئی آپ کو تنہا چھوڑے یا ساتھ نبھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عزیزاں، ان پیغام آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر شبان، بڑا خوبصورت سا نام ہے، بڑے خوبصورت سے دنوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ڈاکٹر شبان سجاد کا ایک خوبصورت سا پیغام ہے عائشہ جمیل کے لیے۔ انہوں نے آج 1441 ہجری کا آغاز ہوا، نیا اسلامی سال شروع ہوا، اس کی مبارکباد اپنی عائشہ جمیل کو دی ہے اور ساتھ محبت سے کہا ہے۔ خوبصورت سے الفاظ بعض اوقات ہم سب کے دلوں کی باتیں کہنے لگتے ہیں، وضاحت کرنے لگتے ہیں، اور وضاحتوں میں ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے جب ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شبان سجاد نے عائشہ جمیل کو بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر میرے بے خبر، تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر میرے بے خبر، تجھے چاہتا ہوں میں کس قدر میرے بے خبر۔ کبھی دیکھ دل کی تشنگی، میری بے خودی میری زندگی، کبھی دیکھ دل کی تشنگی، میری بے خودی میری زندگی، کبھی آ ملو کسی موڑ پر، میرے چار اگر میرے بے خبر، میرے دل کی ہے تو ہی جستجو، میرے دل کی ہے تو ہی جستجو، رہے تو ہی میرے خوبرو، تجھے ڈھونڈتی ہے میری نظر، میرے چار اگر میرے بے خبر۔ تجھے کون کتنا ہے چاہتا، تجھے کیا خبر، کبھی دیکھنا ذرا سوچ کر میری طرف میرے بے خبر۔ یہ خوبصورت سے الفاظ تھے ڈاکٹر شبان سجاد کی عائشہ جمیل کے لیے، اور ساتھ نئے اسلامی سال کی ڈھیروں مبارکباد اور ساتھ نبھانے کا وعدہ ہے۔ اور کہتے ہیں زندگی ہر روز ایک نئے سال کی طرح صبح کے وقت خدا کا نام لے کر اس کے بعد تیری دعا کے ساتھ روشن ہوتی ہے، اور ہر روز شام ڈلتی ہے تیرے انتظار میں۔ یوں ہی اپنے خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، یہ نیا اسلامی سال ہے، خدا اس میں ہمیں ساتھ کر دے، یہ جو دوریاں ہیں درمیاں یہ ختم ہوں، اور تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ یہی وقت مشکل ہے، یہی وقت آزمائش ہے، اور آزمائشوں کے بعد محبت بھرے الفاظ۔ ایک خوبصورت سا گیت ہے بڑی چاہتوں کے ساتھ ڈاکٹر شبان سجاد کی طرف سے عائشہ جمیل کے لیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ عزیزاں، انسان جب محبت میں کراہنے لگتا ہے وہ ہر شخص کو چاہنے لگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور جو دور ہے اسے پاس بلانے کی دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتے ہیں، وہ التجائیں ہیں۔ یہ دوریاں کیوں ہے خلا اب درمیان
करावे, बता दे रब्बा। भागा फिरता है ये दिल, है जाने ऐसी क्या है मुश्किल, तेरे बिना जीना नहीं है तू तो मेरी सांसों में शामिल। तेरी दुआइयां तेरे सदके सोने दे रहाइयां मैनू दिल से सोने, दिल का कहीं है क्या सहारा, क्यों है भला ये दूरियां। जैसे पाराए सहाब आज किसी ने सूरज के साथ आवेजा कर दिया, अलहदा करने की बहुत कोशिश की, बेसूद रहा। यूं लगता है कि सूरज के सुर्ख लिबास में कोई बादल फूल की मानिंद है। बहुत देर तक सूरज से मुलाकात रही, यूं ही गली कूचे में खड़ा रहा। मेरे ख्यालों की गुजरगाह को हाथ दे, रोक ले, खुदा जाने मैंने क्या कहा और खुदा जाने तूने क्या कहा। सोचता रहा आदमी हूं कि पत्थर हूं मैं अपने दिल की चिलम जलाता हूं, उसमें कई ख्वाब रखता हूं। ऊँट की मानिंद वो उड़ते हैं हवाओं में, काफूर की मानिंद सांसें महकाते हैं, उससे पहले कि मेरी सोच घबरा जाए, गलत मोड़ आ जाए, इससे पहले कि बादल उतारते हुए सूरज से पट जाए, इससे पहले कि मुलाकात की याद बदल जाए। कुछ कह ही दो, कुछ भी कह दो, मैं दिल में सवाल रखूंगा, इससे पहले कि हरफ़े जिक्र मेरी या तेरी जुबान से हट जाए, इससे पहले कि ये साल फिर से गुजर जाए, कुछ तो कह दो। इससे पहले कि इंसान पत्थर हो जाए, कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। मेरा नहीं है अब गुजारा, क्यों है भला ये दूरियां। रब्बा तू इतना बता दे, हाँ बता दे रब्बा, की करा मैं हूं की करा बता दे रब्बा। रब्बा 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 उसे यकीन ही इतना है मेरे सीने पर, किसी का रोना हो मेरे गले से लगता है। ये खूबसूरत सा पैगाम लिए हमारे साथ हैं बिलाल अली गुज्जर, उनका खूबसूरत से पैगाम और खूबसूरत सी बात और खूबसूरत सा गीत। अजीज सामीन, कहीं अनकहीं बातों का ये सिलसिला रात 12 बजे तक है। आप भी अपना पैगाम भेज सकते हैं GW स्पेस आपका नाम आपका पैगाम और भेज दीजिए 4471 पर। क्या खबर रात कब कट जाए, क्या खबर। वजाहतें जरूरी थी, वजाहतें जरूरी थी। तुम कभी आकर देखते ना, ये मेरी आंखों में कितने ख्वाब सजाए रखे थे। रूह कब कब आती है
सांस थर-थर आती है जब भी सोचता हूं कि तुझसे बिछड़ गया तो फिर कैसे लौट पाऊंगा, कैसे लौट पाऊंगा। मैं तो बहता दरिया हूँ, एक किनारे चलता हूँ, उस किनारे जाऊंगा, कैसे मिल पाऊंगा। तुमने तो अपनी मुट्ठी से मुझे सरका ही दिया है, कितनी आसानी से टुकरा ही दिया है। तुझे वजाहत देना जरूरी थी, तेरी वजाहत जरूरी थी, मेरी वजाहत जरूरी थी। ये जो दुआएं काट काट कर, ये जो सदाएं बांट बांट कर तुम्हारा जिक्र करती हैं, दुआएं सब जरूरी थी, अदाएं सब जरूरी थी, मगर तुमने सोचा ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं। ये कैसे ख्वाब रखते हो, ये कैसे ख्वाब रखते हो। इश्क इश्क सस्ता निकला, इश्क सस्ता निकला, हुस्न बिकाऊ निकला। मैंने जिसे हकीकत जाना वो अक्स बिकाऊ निकला। मैं उसे यूं चाहता रहा जैसे पूछता हूँ, मैं उसे यूं चाहता रहा जैसे पूछता हूँ। आखिर उस शख्स का हर नक्श बिकाऊ निकला। ये मुसव्विर ढूंढता रहता है रंग फितरत के रंगों से, ये मुसव्विर ढूंढता रहता है रंग फितरत के रंगों से। खलूस का बनाया हुआ सारा अक्स बिकाऊ निकला। आखिर क्यों वो शख्स बिकाऊ निकला। इंतजार इंतजार रहता है उंगलियों की पोरों पर तेरी हथेली को छूने का। इंतजार रहता है मखरूती उंगलियां कब मेरे जिस्म को नोचेंगी। इंतजार रहता है कब मेरे चेहरे से ये नकाब उतारेंगी, मेरे दिल पे पड़े पर्दे को हटाएंगी और मुझे मुस्कुराना सिखाएंगी। इंतजार अजब घुटन सी है, बेकरारी सी है, अजब इंतजार सा है, अजब इंतजार सा है। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल के देंगे। बेकरारी के रंग देखोगे, इंतहाई जंग देखोगे। तुम मेरे साथ होते नहीं मगर तुम मेरे साथ संग देखोगे। तुमने देखा ही नहीं रूह पे वार होता हुआ, तुम्हें दिखाऊं ये मेरी हथेलियों के जख्म तेरे ख्वाबों में, ये मेरे पाँवों में आप लापाई तेरे इश्क में। रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं। आना भरी बरसातों में सपनों का जहां होगा खिला खिला। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे। अजीज सामीन, हमारे साथ हैं आयशा रशीद। उनका पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपकी
आपकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है। आज का टॉपिक क्या है? आयशा, आपको बताता चलूं, आज का मौजू है कि वजाहतें क्यों ज़रूरी हैं। रिश्ते तो सब कायम रखते हैं, लेकिन रिश्तों में वजाहतें चाहिए। और वजाहतें क्यों ज़रूरी हैं? हम शख्स दूसरों से ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं कि जैसे वो शख्स इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है, जिसे गायब का इल्म है, जिसे सब इल्म है, और बिना कहे वो सब समझ जाएगा। बस वो जो खलिश है, वो खलिश, वो उलझन, वो वाज़े करना चाहता हूं कि आखिर वजाहतें क्यों जरूरी हैं। आप भी बताइएगा, आपके दिल में क्या है? हुस्न भी तुम हो, सराफा इश्क भी तुम हो, सराफा हुस्न भी तुम हो, सराफा। बहुत से पैगामात हमारे साथ हैं और आप सब जो सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है, सिर्फ एक लफ्ज़ ही कहने के लिए, कोई आपके दिल में जो एक लफ्ज़ है वो भी बोल दीजिए, वजाहत हो जाएगी। आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा बोलना, मेरी बातें या टूटा फूटा सा कलाम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। और आज के मौजू के बारे में बताइए कि वजाहत क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वजाहतें जब किसी भी रिश्ते में ख़त्म हो जाएं तो फिर वजाहतों के बाद उदासियाँ होती हैं। फिर इंसान ऐसे मोड़ पर जा पहुंचता है कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती, जहां से एक दूसरे के साथ जो राब्ते कायम हैं उनकी क्लियरेंस नहीं होती, तो गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और जब गलत फहमियां बढ़ने लगे तो हम अपनी अना के मरीज बनकर उन गलत फहमियों को बढ़ावा देते हैं। हम उन गलत फहमियों को, वो चिंगारियों को और ज्यादा उनके ऊपर तेल फेंकते हैं कि ये गलत फहमियां बढ़ती चली जाएं। लेकिन जो अजीज होते हैं ना, जो हमें अजीज हों, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि जहां गलत फहमी पैदा होने लगे उस गलत फहमी को दूर किया जाए। हम अपनी अना के मरीज बनकर हम कहते हैं मैं अपनी सफाई बयान क्यों करूं, मैं उसे क्यों बताऊं मुझे मोहब्बत है उससे, मैं उसे क्यों इजहार करूं कि मैं उससे बहुत अच्छा मुखलिस हूं, मैं उसे क्यों बताऊं। उसे खुद समझना चाहिए कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसे तो सब समझ जाना चाहिए। वजाहतें इसलिए जरूरी हैं कि ये जो दरमियान में खला पैदा होता है, जो खलीज बन जाती है, उसको पार करके एक दूसरे तक पहुंचा जाए। लेकिन हम अना के मरीज बन जाते हैं, रिश्तों को अना की आग में जलाने लगते हैं। और जी सामीन, वजाहतों के बारे में बात करते हुए आज रात 12 बजे तक हम साथ हैं। इसमें बहुत से पैगामात हैं जो आपने भेजने हैं, जो आपने अपने अपनों को कहने हैं। और हमारे साथ एक खूबसूरत सा पैगाम है। शबान सज्जाद साहब ने आयशा जमील को पैगाम भेजा था, अब आयशा जमील का पैगाम मौसूल हुआ है। बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने कहा कि सिर्फ तुमको ही मांगा है दुआ में, तेरे सिवा कुछ नहीं मांगा। उस खुदा से पूछ लेना किस शिद्दत से मांगा है। फॉर डॉक्टर शबान सज्जाद। अजीज सामीन, कहने को दर्द भी उठते हैं, टेसे भी उठती हैं। बिन तेरे कैसे गमे जीस्त गवारा कर लें, इससे बेहतर है कि दुनिया से किनारा कर लें।
ساتھ ممکن نہیں چلنا تو چلو یوں ہی صحیح دور سے ہی تیرے چہرے کا نظارہ کر لے. آج تک ہو نہ سکا تو ہمارا, لیکن کیوں نہ ہم خود کو میری جان تمہارا کر لیں. قربتیں اپنے مقدر میں نہیں ہے شاید, قربتیں اپنے مقدر میں نہیں ہے شاید, کیوں نہ ہم ہجر کو قسمت کا ستارہ کر لیں. ساتھ ممکن نہیں چلنا تو چلو یوں ہی صحیح دور سے ہی تیرے چہرے کا نظارہ کر لیں. ممکن ہے پھر وہ نہ رہے میں نہ رہوں, ممکن ہے پھر وہ نہ رہے میں نہ رہوں. ان سے کہہ دو کہ میرے دکھ کا نظارہ کر لیں. اور عائشہ جمیل کا خوبصورت سا پیغام ڈاکٹر شبان سجاد کے لیے. انہوں نے کہا کہ صرف تم کو ہی مانگا ہے دعا میں, تیرے سوا کچھ نہیں مانگا. اس خدا سے پوچھ لینا کس شدت سے مانگا ہے. اظہار ہر طور اظہار رہتا ہے, اقرار ہر طور اقرار رہتا ہے. اور جب حد سے گزر جاتا ہے تو پیار پھر بھی پیار رہتا ہے. پیار کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات الفاظ کم ہوتے ہیں, بعض اوقات زندگی مہلت کم دیتی ہے. اور اس مہلت سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں زندگی سے پل چرانا پڑتے ہیں. زندگی سے پلوں کو چرا لیجئے, جو اپنے ہیں ان کو کچھ بتا دیجئے. کہیں ان کہیں باتوں کا یہ سلسلہ, اس میں کوئی حد نہیں, کوئی سرحد نہیں. بس آپ دل کی بات کہنے والے بنے. آپ کے دل کی بات دوسرے کے دل تک ضرور پہنچے گی, ضرور پہنچے گی. یہ وعدہ ہے آپ کے میزبان سرجیل صنافی کا آپ کے ساتھ. اور عزیز سامعین, وضاحت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت سے کلام, بہت سے اشعار, بہت سے پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں. سلسلہ جاری ہے رات 12 بجے تک. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. عزیز سامعین, دہراتا چلوں, 4471 پر آپ میسج ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے. جو بھی آپ کے دل میں ہے بات ضرور کہہ دیجئے. ساتھ رات 12 بجے تک ہے. منتظر ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گے. ذرا یاد کر میرے ہم نفس, میرا دل جو تم پہ نثار تھا. ذرا یاد کر میرے ہم نفس, میرا دل جو تم پہ نثار تھا. وہ ڈرا ڈرا سا جو پیار تھا, تیرے شوخ قدموں کی دھول تھی, میرا بھی دل بے قرار تھا. ذرا یاد کر, ذرا یاد کر, ذرا یاد کر میرے ہم نفس, میرا دل جو تم پہ نثار تھا. نوائے دل میری آہ درد کا ساز تھی. وہ گھٹی گھٹی سی نوائے دل میری آہ درد کا
का साज थी, जो पड़ी थी अश्कों ने टूट के, जो पड़ी थी अश्कों ने टूट के, किसी बेखुदा की नमाज थी, जिसे रो दिया है जरा जरा, मेरी बेबसी का फशार था, तेरा भी दिल बेकरार था, जरा याद कर, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। मैं जिया मगर मैं जिया नहीं, ओ मेरा गम तो है वो मैं मुब्तला, मैं जिया मगर मैं जिया नहीं, मेरा गम है तेरी निदामतें, तेरा गम है तेरी निदामतें, तू जिया मगर तू मरा नहीं, तुझे उम्र भर ये जो तूने अंदाज बदला है, तेरा जुर्म ये बदला है या बदला है? तेरा भी दिल बेकरार था, जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। एहसास मलिक का पैगाम मौसूल हुआ। बड़ा खूबसूरत सा पैगाम था उनका, और उन्होंने कहा कि वजाहतें वहां देनी चाहिए जहां रिश्ता बाकी रह जाए, अगर वो बाकी नहीं रहा तो फिर वजाहतें देकर अपनी कदर ना कम करवाएं। बड़ा खूबसूरत सा पैगाम था एहसास मलिक का। और उन्होंने कहा कि आपने लास्ट वीक शो क्यों नहीं किया, हर वीक शो किया करें। जी माजरत ख्वाह हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से या शायद कुछ तलखी की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा ज़रूर प्रोग्राम करूँगा। और माजरत ख्वाह हूँ कि लास्ट वीक आप इंतज़ार में रहे और मैं प्रोग्राम ना कर सका। हमारे साथ बहुत से पैगामात हैं जिनमें हमारे साथ आदिल यूसुफ मौजूद हैं। उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। उसके बाद खिजर आफ्ताब का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा आज का मौजू बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं कहना नहीं बस सुनना चाहता हूँ आज। बहुत शुक्रिया खिजर आफ्ताब हमारा साथ देने के लिए। ख्वाजा उमर का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि वजाहत देना बहुत ज़रूरी है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके और गलत फहमियाँ दूर की जा सकें। चौधरी फरहान का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया, मेरी आवाज़ को बहुत खूब कहा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपकी करम नवाजी का। ज़ाहद आसिम का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया और उन्होंने कहा कि हर दफ़ा की तरह एक अछूता मौजू पसंद आया। बहुत शुक्रिया। जितना शुक्र अदा करूं कम है, जितना शुक्र अदा करूं कम है, ये मेरा लहजा है कि मेरा गम है। मैं लिखने लगता हूं, अल्फाज रक्स करते हैं, मैं कहने लगता हूं तो सांस भी बेदम है। आयशा रशीद का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा हम वजाहत इसलिए भी देते हैं कि अपने रिश्ते को बचा सकें, चाहे वो रिश्ता मोहब्बत या दोस्ती का हो। मेरी एक दोस्त बहुत बीमार है, दुआ करें अल्लाह पाक उसे सेहत दें और वो जल्द ठीक हो जाए। आयशा रशीद का पैगाम है और उनके साथ एक दुआ है उनकी दोस्त के लिए। हम सबकी दुआ है, तमाम सुनने वालों की तरफ से दुआ है कि आपके दोस्त जल्दी ठीक हो जाएं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करें। सेहत बहुत बड़ी नेमत है।
اور یہ بیماری ایسا ایک بن جاتا ہے وبال سا، انسان ٹھیک ہو کر بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وضاحت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ رشتے بچا سکیں، رشتوں کو بچانے کے لیے وضاحت ضروری ہے، وگرنہ یاد رکھیے کردار میلے ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے واسطے میلے ہونے لگتے ہیں۔ اقرا ناز کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا سرچیل صاحب آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، آج جلدی آئے اور پچھلے ویک کیوں پروگرام نہیں کیا؟ معذرت خواہ ہوں، 1000 بار معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام نہیں کر سکا۔ آفرین بانو کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے گلہ کیا کہ آپ نے لاسٹ ویک پروگرام دونوں دن نہیں کیے، میں آپ سے ناراض ہوں، معافی چاہتا ہوں، آئندہ کوشش کروں گا کہ آف نہ ہو۔ میری پہلے بھی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے طبیعت ناساز بھی ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں۔ عزیز سامعین، موضوع ہے کہ وضاحتیں کیوں ضروری ہیں۔ موضوع بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، بٹ زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی ہمیں ڈھونڈتی رہتی ہے، ہم زندگی کے سانچے میں ڈلتے رہتے ہیں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی کردار میں۔ یہاں کچھ بات یاد آ گئی، میں ایک دفعہ لکھ رہا تھا ایک خط، خود کلامی جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں اس میں خط لکھا کرتا ہوں، بہت جلد ایک کلیکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو روزانہ ایک خط بھی سنایا کروں گا جو میں نے خود کو لکھے ہوتے ہیں۔ بچپن میں مزے مزے کی چیزیں، مٹھائی اور اس طرح کی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا، چھپ چھپ کے کھایا کرتے تھے، کبھی کبھی ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن ہمارے بڑے پھر بھی وہیں پہ رکھتے تھے، وہ جانتے تھے اسے کھانے کا شوق ہے، اسے یہ لذیذ چیز پسند ہے، اسے مٹھائی پسند ہے۔ آج وہ یادیں رہ گئی ہمارے ساتھ، آج بھی ہماری زبان چاہتی ہے، مگر نہ جانے کیوں زندگی کی دوڑ میں رشتوں کی تلخیوں کو سہتے ہوئے بعض اوقات ہمارے سامنے بہت لذیذ چیزیں بھی ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، بعض اوقات بھوک بہت بھی ہو کچھ کھایا نہیں جاتا، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے، کسی ایک اپنے کی وجہ سے زندگی اتنی خوشگوار لگتی ہے کہ ہر چیز ذائقے دار لگتی ہے۔ بچپن اور جوانی کا فرق اتنا ہے، وہاں ہمارے بڑے جو مخلص تھے، ہمیں پیار کرتے تھے، دل صاف رکھ کے ہمیں چاہتے تھے، وہ ہماری غلطیوں کو ہم اس پہ ڈانٹنے کے باوجود وہ وہیں پہ رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ ضرور کھائے گا، اسے پسند ہے۔ لیکن اب ہمارے رشتوں میں ایسی مٹھاس کیوں نہیں رہی؟ اب ہمارے رشتوں میں، ہمارے اپنوں میں ایسی چاہت کیوں نہیں رہی کہ وہ غلطی ڈھونڈ کر اسے ٹھکرانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں؟ بعض اوقات تو اپنی غلطی ہو پھر بھی دوسرے کو زچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بچپن میں رسگلے کھانے کا بڑا شوق تھا، میری ماں اور میری نانی ماں، انہیں پتا تھا یہ زیادہ کھاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہیں ہمیشہ وہیں رکھتے تھے جہاں سے کبھی کبھی چرا کے بھی کھا لیا کرتا تھا۔ لیکن آج جہاں چاہت ہے، جہاں محبت ہے، وہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی محبت یہاں ہے، وہاں مجھے محبت ملتی نہیں ہے، لوگ جگہ بدل لیتے ہیں، رشتے بدل لیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ بعض اوقات یہ چیزیں غلط فہمیاں تو پیدا کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے کردار کو میلا کر دیتی ہیں، ان کو توڑ دیتی ہیں۔
ان کو معیوب کر دیتی ہیں. یہ عجب حیرت ہے. حالات، زندگی سب کے سب بدلتے رہتے ہیں. پیغام ساتھ ساتھ شامل کرتے چلیں. ثنا نورین کا پیغام موصول ہوا. انہوں نے کہا السلام علیکم سر، وضاحتیں واقعی ہی ضروری ہوتی ہیں. اگر کوئی وضاحت دینا چاہتا ہے تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کو سنے جو وضاحت دے رہا ہے. اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے. رشتوں کی سیلف ریسپیکٹ کے لیے وضاحت ضروری ہوتی ہے. بہت سے معاملات میں، بہت سے تعلقات میں ہم جو مٹھی کو بیچ لیتے ہیں نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں. وضاحتوں کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. میں زندگی کے دروازے کھول کر تیرا سوال کرتا ہوں. یہ خوبصورت سی نظم ہے، کوشش ہے، عاجز کی ایک کوشش ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آج کے موضوع کے حوالے سے ہے. اور نظم ہے وضاحت کے بارے میں. وضاحت کر دی گئی ہوتی، وضاحت کر دی گئی ہوتی تو شاید ہم نہ بچھڑتے کبھی. ان وضاحتوں کو دور کہیں سناٹے میں محسوس کرنے کو ہزاروں لفظ ملتے ہیں. میرے سلے ہوئے ہونٹ ہزاروں لفظ کہتے ہیں. خبر ہے تمہیں، خبر ہے میں سب کے سامنے خاموش رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہتا. مگر ایک شخص ہے کہ جس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، کہ جس کے سامنے آنکھوں کی کشکول رکھتا ہوں. یہ میری زندگی کے سارے لمحے اداس رہتے ہیں، خالی ہاتھ رہتے ہیں. رات کے سناٹوں میں اکثر پیدل چلتا ہوں، کبھی چھت پہ جاتا ہوں، کبھی صحن میں دبکتا ہوں. مجھے راستہ نہیں ملتا، بھاگنا چاہتا ہوں، مجھے واسطہ نہیں ملتا. بچپن سے زندگی سکھاتی رہی، سیکھتا رہا. زندگی بلواتی رہی، بولتا رہا. مگر کوئی تو ہو، مگر کوئی تو ہو جو ان فراق رنگوں میں وصل برتے، اداس آنکھوں میں رنگ بھرتے. کوئی تو ہو جو میری سنے اور میری ہی کہتے. کوئی نہیں ہے یہاں ملا پر. تمہارے بارے ہزاروں قصے، ہزاروں فسانے، نظمیں لکھی ہیں. کہیں پہ بیٹھا میں دیکھتا ہوں تم سن رہی ہو میرے فسانے. وہ بچپن کے قصے، جوانی کی باتیں. میرے مسکرانے پہ تم مسکرائی، جو غم زدہ ہوا تو تیری آنکھ پر آئی. کہاں گئے وہ
سب کے سب پل کہاں گئے وہ؟ عجب منتار کے مارے میں کتابیں لکھنے لگتا ہوں، پلٹتا ہوں، کبھی خوشبو لگاتا ہوں، روز من سور کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، روز ایک آس ٹوٹ جاتی ہے، تیرا نام لیتا ہوں، ایک سانس بھرتا ہوں، وہ سانس ٹوٹ جاتی ہے، خدایا کوئی تو رستہ دے، خدایا کوئی تو رستہ دے، وضاحت ہو سکے جس سے کہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے اسے ایک شخص کے، مجھے مانگنے کا غم نہیں، مجھے مانگنے کا غم نہیں، میری زندگی تو وبال ہے، کہیں رہ گیا صحرا میں دل، لہروں میں ڈوبی ہے زندگی، اسے تو پار لگا دینا میرے مالکا، میرے مولا، میرے خالقا، اسے پار تو لگا دینا، میں وضاحتوں سے تھک گیا، میں فصاحتوں سے تھک گیا، حکایتوں سے تھک گیا، شکایتوں سے تھک گیا، میری سانس اب تو بحال کر، یہ جو زندگی نڈال ہے اس زندگی کو بحال کر، یہ دھڑکنوں کا جو جال ہے ان دھڑکنوں کو وصال کر، عجب دھڑکے میں رہتا ہوں، عجب دھڑکے میں رہتا ہوں، وضاحت ہو نہیں پاتی، وہ شخص روٹھا ہی رہتا ہے، مناتا ہوں جتن کر کے، وہ شخص روٹھا ہی رہتا ہے، وہ شخص روٹھا ہی رہتا ہے۔ سامعین، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بھی ایک طریقہ کار ہے، GW آپ کا نام، آپ کا پیغام اور بھیج دیجیے 4471 پر، اور کہہ دیجیے جو بھی دل میں بات ہو، کیا خبر وقت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، کیا خبر کہ یہ جو پل ہیں وہ ہمیں میسر ہوں کہ نہ ہوں، کیا خبر کہ یہ اداسیاں ختم ہوں کہ نہ ہوں۔ عزیز سامعین، ایک سلسلہ ہے باتوں کا، کیا خبر یہ سلسلہ آئندہ زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے سوچوں کے منجداروں میں ان سب باتوں کو سوچتا ہو، مانگتا ہو، چاہتا ہو، لیکن وقت ہے گزر جاتا ہے، کون ساتھ دیتا ہے۔ ایک خوبصورت سا گیت سنتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ جب وقت مختصر ہو تو میرے خوبصورت سے گیت کو سن کر بعض اوقات
زندگی محسوس ہونے لگتی ہے، کچھ یادیں تازہ ہوتی ہیں، کچھ باتیں تازہ ہوتی ہیں. بچھڑ کے تجھ سے اب مجھے مرنا ہے، یہ تجربہ اسی زندگی میں کرنا ہے. بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو نہ جی پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے. دور جانے سے بھی نہ چین پائیں گے، جتنا بھلائیں گے یاد آئیں گے. تو بچھڑن بچھڑن کہندی ہے، تو بچھڑن کہندی ہے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے. سارے گا بات سارے گا بات ہوگی آنکھیں بند یا کھلی، نہ چھپے گی یہ دیوانگی، تیرا چہرہ دکھ جائے گا، جاتا لمحہ رک جائے گا. حساب سے چلتی رہی، زندگی اپنے حساب سے چلتی رہی. موت کو میں نے مقدر بنایا کیسے؟ تم نے مجھے کھیل کھیلا ہے، تم نے یہ کھیل سجایا کیسے؟ یہ کھیل سجایا کیسے؟ اور پھر رات بھر بھاوے گفتگو کسی اور سے، یہ محبت کا بھرم تم نے نبھایا کیسے؟ تم نے نبھایا کیسے؟ ہر دعا میں تو ہی شامل، چاہے بنجر میری محفل، رنج و غم ہے عالم نم ہے، ہوں میں زندہ، یہ کیا کم ہے. سنیے تو بچھڑن بچھڑن کہندی ہے، تو بچھڑن کہندی ہے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے. بہت سے پیغامات ہمارے ساتھ ہیں،
उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और उसमें जो कोई अपनी बात कहना चाहता है, कोई इजहार करना चाहता है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। बहुत से कलाम हैं जो सुनाने हैं, बहुत से नाम हैं जो लेने हैं। एक पैगाम वसूल हुआ, उन्होंने कहा आप लास्ट वीक नहीं आए, हमने आपका बहुत इंतजार किया, माजरत ख्वाह हूं। नाम अपना लिख देते तो वजाहत हो जाती। जो भी है नाम ना सही, लेकिन कुछ कभी कभी इंसान पे खामोशी तारी होती है ना। मेरे दोस्तों, आप तो मेरे दोस्त हैं ना, इसलिए आपसे खुल के कहता हूं। बस ऐसे ही कुछ ऐसी हालत थी कि शायद आना मुमकिन नहीं था, ये शायद रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब आपके साथ हूं। अब आपकी बातों, आपकी खामोशियों, आपके अल्फाज, आपके पैगामात को सुनने के लिए आपके साथ हूं। अजीज आमीन, एक खूबसूरत सा वाक़या याद आ गया। किसी कहने वाले ने कहा था, दुनिया मकाफाते अमल है, यहाँ जो कोई जैसा बोता है वैसा काटता है। मैंने भी मान लिया, लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता है, इंसान जिंदगी में बहुत से मुकामात, बहुत से ऐसे हालात से गुजरता है कि उसके बाद इंसान के पास ना वजाहत रहती है, ना उसकी कोई हिकायत रहती है। आगे बढ़ता हूं, पैगामात का सिलसिला जारी है। रिमशा का पैगाम वसूल हुआ। उनका नाइस प्रोग्राम सनाफी साहब, आज के मौजू के बारे में कहना चाहूंगी कि बेशक किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए वजाहतें जरूरी हैं, मगर जब कोई उस वजाहत पर यकीन ना करे तो तब इंसान की बस हो जाती है। सादे लफ्जों में कहूं तो इंसान बेबस हो जाता है। ऐसा ही है रिमशा, आपने सही फरमाया कि इंसान बेबस हो जाता है। तो क्या ना कि सावन भादों 60 ही दिन है, फिर वो रुत की बात कहाँ। सावन भादों 60 ही दिन है, फिर वो रुत की बात कहाँ। अपने इश्क मुसलसल बरसें, अपनी सी बरसात कहाँ। ऐसा ही है कि इंसान बेबस हो जाता है। ज़िशान रहीम का पैगाम वसूल हुआ। उन्होंने कहा कि मुझसे ही बोल दिया होता कि दूर जा मरो, मुझसे ही बोल दिया होता कि दूर जा मरो, यूं रकीबों को बीच लाने की जरूरत क्या थी। रिजवान अली का पैगाम वसूल हुआ। उन्होंने इंतखाब, बड़ा खूबसूरत सा इंतखाब भेजा है। परवीन शाकिर का कलाम है। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में, कभी होश में, तू जहां मिला, तुझे देख कर ना नजर मिली ना जुबान हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हसी वजूद पर। जो पसंद थे मेरी किताब में, वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर।
गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। वजाहतों के बारे में बात जारी है। हमें अंस का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जबरदस्त प्रोग्राम, हैप्पी एनिवर्सरी 106 FM। मोहब्बत राज है गहरा, इसे बस राज रहने दो। अंस ने खूबसूरत सा कलाम भेजा है कि मोहब्बत राज है गहरा, इसे बस राज रहने दो। ये ऐसा लफ्ज है जिसकी वजाहत दर्द देती है। वकार अली का पैगाम मौसूल हुआ मुल्तान से। उन्होंने कहा भाई कैसे हैं आप? मेरे ख्याल में वजाहतें देना जरूरी है। अक्सर देखा है वजाहतें देने से टूटे रिश्ते भी दोबारा एक हो जाते हैं, कायम हो जाते हैं। बड़ा दुरुस्त फरमाया आपने वकार अली, अच्छी बात की आपने कि वाकई ऐसा है। बिछड़ना क्यों जरूरी था? बिछड़ते मर भी सकते थे। बिछड़ना क्यों जरूरी था? बिछड़ना क्यों जरूरी था? बिछड़े मर भी सकते थे। बंद दरवाजों और खिड़कियों से रिश्ती हुई सिसकियां, बंद दरवाजों और खिड़कियों से रिश्ती हुई सिसकियां यहाँ सैकड़ों मील दूर समातों पर दस्तक देती हैं। सिसकियां जब शोर की सूरत इख्तियार कर लेंगी तो ये सारे बंद खिड़कियां और दरवाजे तोड़ देंगी ना। फिर ऐसा शोर होगा कि कुछ ना सुनाई दे, कुछ ना सुनाई दे, कुछ ना सुझाई दे। समातों से सारी हिस्सों से महरूम कर देंगी। एक मैदान हश्र रोज़े महशर लगेगा, उस हश्र में सवाल उठेंगे। बहाव की शिद्दत तुम्हारी सोच से बढ़ जाएगी, बहाव मौत को खौफजदा कर जाएगी। सबर का दामन जो छूट जाता है, सिसकियों के रसाओं का बहाव हश्र होगा वो। बस अब मजलूम न रहने दो, कोई गिरिया तो करने दो। मोहब्बत जिंदा होने को, मोहब्बत जिंदा होने को वजाहत अब भी बाकी है, हिकायत अब भी बाकी है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक हो सके पहुंचे। वजाहत तब भी जरूरी थी, वजाहत अब भी जरूरी है, वजाहत अब भी जरूरी है। अज़ीज़ सामीन, बहुत से पैगामात हमारे साथ हैं। इन पैगामात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और बहुत सी बातें भी करनी है। और इन बातों का नाम कहीं अनकहीं बातों का ये सिलसिला रात 12 बजे तक है। मुख्तसर से पल बाकी है, मुख्तसर से घड़ियां बाकी हैं, मुख्तसर से लम्हे बाकी हैं। गिने चुने अल्फाज, गिने चुने अशार और आपके कलाम, ये सब मिलकर प्रोग्राम को अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। जहां कुछ नहीं होता वहां सवाल उठते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां सवाल उठते हैं। मेरी आंखों में हजारों मलाल उठते हैं। तुम्हें बताने को हर बार सवाल करता हूं, हर बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, मुझे वापस बुलाओ ना, मुझे वापस बुलाओ ना। सांसों के दारों से कुछ तो टूट जाने दो, मेरी सांसों के धागों से कोई बात बनने दो। लफ्जों को जुड़ने दो, नए मिसरे बनाने दो, नई नज़में लिखाने दो। कुछ तो ऐसा करने दो, कुछ तो ऐसा करने दो। कभी कभी बेखुदी, कभी जिंदगी, कभी आशिकी, तेरा शुक्रिया। तेरे बाद किसने बुला लिया, तुझे क्या खबर ये क्या हुआ। तुझे सोचने की फुर्सतें अब मेरे पास नहीं रही, मेरे पास नहीं रही।
تجھے مانگنے کی حسرتیں اب میرے دل میں کہاں بسی. تجھے سوچتے ہوئے مجھے کئی بار ایسا لگا کہ کوئی پل ہے ہاتھ سے چھٹ گئے, کوئی پل ہے ہاتھ سے چھٹ گئے. پھر دل یہ میرا اداس تھا, دیکھو نا یہ کیسے سجدے میں گر گیا, کیسے صداؤں میں اٹھ گیا, کیسے بہاؤ میں آ گیا اور کہنے لگا اے خدا, اے خدا, اے خدا, اے خدا میری بات سن, میرے سامنے ہے فیصلہ, تیرے سامنے ہے فیصلہ, میرے سامنے عذاب ہے, تیرے سامنے حساب ہے. مجھے چھین لے, مجھے توڑ دے, میری زندگی کو موڑ دے, مجھے اس جگہ پہ لے کے جا تجھے کیا خبر میرے حال کی, میرے ہجر میرے وصال کی. غم عاشقی تیرا شکریہ, غم عاشقی تیرا شکریہ. سامعین بات کو آگے بڑھاتے ہیں, مختصر سا وقت باقی ہے. عائشہ رشید کا پیغام موصول ہوا, انہوں نے کہا کہ آج آپ وقت پر آئے, اچھا لگا, پلیز کل بھی وقت پر آئیے گا. آپ لاسٹ ویک نہیں آئے, دل آپ کی آواز سننے کے لیے بہت ترس گیا تھا. پروگرام کا وقت زیادہ ہو تو آپ کی آواز بھی زیادہ دیر سننے کو ملتی ہے. بہت شکریہ عائشہ رشید, آپ کی باتیں, آپ کا یہ احساس, آپ کا ساتھ ہونا یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے, کیونکہ آپ ہیں, آپ سننے والے ہیں تو میرے الفاظ کو رنگ ملتے ہیں, میرے لہجے کو رنگ ملتا ہے. وگرنہ مختصر سے وقت سب کے پاس ہوتا ہے, اور یہ وقت کیا خبر کل میرے پاس ہو کہ نہ ہو. آج ہے تو کیوں نہ اس کو محسوس کر لیں, کیوں نہ اس کے بارے میں بات کر لیں, کیوں نہ اس کو سانسوں میں اتار کر دیکھ لیں. اسی طرح ہمارے ساتھ عمر ہے, انہوں نے پیغام بھیجا, انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام اچھا لگا, ہمیشہ کی طرح ایک اچھا موضوع ہے, مگر موضوع کے حوالے سے کچھ نہیں کہا انہوں نے. الفاظ کو لہجوں میں اتارنے کی کوشش میں, الفاظ کو باتوں میں ڈھالنے کی کوشش میں, وہ جذبات کے جن کو قید رکھا جاتا ہے ان کو باتوں میں اتارنے کی کوشش میں. یہ کہیں انکہیں باتوں کا سلسلہ جو آپ کی باتوں سے ہے, آپ کے پیغامات سے ہے, جاری رہتا ہے رات 12 بجے تک ہر ہفتے کی رات. اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی پیغام, کوئی سوال, کوئی آپ کا آج کے موضوع کے حوالے سے کہنا, سب کچھ اہم ہے, وہ ضروری تھا, وہ ضروری ہے, وہ ضروری تھا, وہ ضروری ہے, اسے ہم نے بتانا تھا, اسے ہم نے بتایا ہے,
وضاحت اس کو بھی کرنی تھی، وضاحت مجھ کو بھی کرنی ہے. سوالات کے پنڈال ہیں مگر کچھ بھی نہیں کہنا، مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے. عجب کیفیت کا عالم ہے، اب آگہی کا موسم ہے. دل رقصاں ہے، آنکھ پرنم ہے. لفظ اپنی تازگی کے ساتھ لہجوں میں اترتے ہیں. سب کی باتیں ہیں، سب کو بتاتے ہیں. جو ساتھ نہیں رہتے وہ بھی مسکراتے ہیں. ہمیں بھی کچھ کہنا تھا، تمہیں بھی کچھ بتانا تھا، تمہیں بھی کچھ سنانا تھا، مگر تم لوٹ کر نہ آئے. تمہیں اتنا بتانا تھا کہ میرے پاس رہنے کو خیال اور خواب رہتے ہیں. زندگی بے معنی لگتی ہے. وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وضاحت مل نہیں پاتی. عزیز سامعین، بات اگر وضاحت کے بارے میں کی جائے، زندگی اپنے انداز کے ساتھ چلتی تو رہتی ہے، لیکن جو خاص بات ہے وہ ہے وقت کو، حالات کو اپنے انداز سے دیکھنا، سوچنا. اور یہ وضاحت یہ کتاب کے اس پنے کی مانند ہے کہ جس کو اگر آپ لفظوں میں اتارنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے جو بات آپ کے دل میں چھپی ہے، اپنے چاہنے والے کو، اپنے کسی رشتے کو، رشتوں کو بچانے کے لیے، رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جہاں بہت سے غم، بہت سی تلخیاں ہم سہتے ہیں، وہاں دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. وہاں دوسرے کے لہجے کو پرکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. چیخ درد میں بھی ہوتی ہے، غصے میں بھی ہوتی ہے. ہمیں اس چیخ کو سمجھنا ہے. کون درد سے کراہتا ہوا آپ کو بلاتا ہے، کون کسی غم کو اپنے سینے میں پالتے ہوئے طیش میں آ کر آپ سے وہ گلہ کرتا ہے. وضاحتوں کو سمیٹنا، وضاحتوں کو پرکھنا، یہی تو رشتوں کی خوبصورتی ہے. غیر ہوں تو ان کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے، غیر ہوں تو ان کی فکر کب ہوتی ہے. ان کے ساتھ ہمیں واسطہ رکھنا ضروری نہیں لگتا، اس لیے وہاں وضاحت بھی ضروری نہیں رہتی. لیکن جہاں رشتہ ہو، دل کا رشتہ، واسطہ، وہاں تو انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس رشتے کو بچا لیا جائے. اور اس رشتے کو بچانے کے لیے انسان وضاحتیں بھی دیتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے. اور اگر وہ کوشش ساتھ نہ دے تو پھر رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں، تو پھر باتیں ادھوری رہنے لگتی ہیں، پھر سفر اداس لگنے لگتے ہیں. پھر جتنے بھی راستے آواز دیتے ہیں سب کے سب اداسیوں کے رنگ میں اتر جاتے ہیں. کتابیں کبھی بھی خیالوں سے نہیں بنتی بلکہ الفاظ کے جڑنے سے پیراگراف ورک بننے لگتے ہیں، اس کے سبق بننے لگتے ہیں. ان کو اگر جگہ نہ دی جائے تو کبھی بھی کتابیں مکمل نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم آپس میں اگر دیکھیں تو وہ رشتے کبھی بھی سکون کی حد تک نہیں جا پاتے. نہ وہ آپ کے لیے سکون بن پاتے ہیں، نہ آپ ان کے لیے سکون ہو سکتے ہیں. کہ اگر آپ ان میں سمجھ اور فہم کا، اس وضاحت کو سمجھنے کا جذبہ نہ رکھیں. اس سے پہلے
اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے تو میرے ساتھ رہ کے بچھڑ جائے، تجھ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، تجھ کو وہ راستہ دکھاتا ہوں، تجھ کو وہ راستہ دکھاتا ہوں جس جگہ تو میرے ساتھ تھا، جس جگہ مجھے آگہی میسر تھی، جس جگہ لفظ مسکراتے تھے، وہ وضاحتیں، وہ حکایتیں، وہ سب کی سب محبتیں۔ تجھے کیا خبر، یہ جذبے سارے تمہارے نام رکھے تھے نا، اب بھی مختصر، منتظر، بے حال رہتے ہیں، تمہارے واسطے بے قرار رہتے ہیں، تمہارے واسطے بے قرار رہتے ہیں۔ عزیز سامعین، وضاحتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، آپ کے پیغامات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے، یہ گھڑیاں گزرتی گئیں، خبر نہ ہوئی، آپ اپنے انداز میں بیان کرتے رہے، ہم اپنے انداز میں سنتے رہے، سننے والوں کے ساتھ مل کر دعائیں کرتے رہے، بند دروازوں اور کھڑکیوں سے رستی ہوئی سسکیوں کو ایک انداز دیتے رہے، لیکن انداز نہ جانے کس کے دل پہ اثر کرتا ہے، کون خبر رکھتا ہے۔ اور کبھی ہم اگر اپنوں کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ علم نہ صرف ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے بلکہ ہماری روح کو ایک نور میسر کرتا ہے۔ وہ نور آگہی، فہم، سب کچھ ہے۔ ہم اسے نہ جانے کس رنگ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اس رستے تک لے جاتا ہے جہاں سے عشق حقیقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے تو وضاحتیں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں بھی قائم رہتے ہیں اور اسے منانے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اور کبھی ہم دوسروں کی صدائیں نہیں سنتے، ہم دوسروں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ خواب سے لوگ لگتے ہیں، نیندیں اجاڑ لگتی ہیں، راتوں کو اٹھ کر ہم بے چین بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے خلق خدا کا سینہ جلا کر ہم اپنے سینے کو ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم رب کے سامنے اپنی وضاحتیں تو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہم ایسے خدا بن جانا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہنا چاہے اس کی بات کو توڑ موڑ دیا جائے، اس کی بات کو انسنی کر دیا جائے۔ دکھ کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہم سب کرتے ہیں، سب کو ایسا لگتا ہے، لیکن حیرت ہے اکثر ایسا کر جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، کلام بہت سے ہوتے ہیں، اشعار بہت سے ہیں، پیغامات بھی بہت سے ہیں۔ عادل شیرازی کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا۔ ساجدہ کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں افتخار کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا اور پروگرام کے حوالے سے خوبصورت سی بات کہی کہ آج اس پروگرام کا رنگ مختلف نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ افتخار، ہم تو ہر رنگ میں اسے یاد کرتے ہیں۔
تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر میرے بے خبر، تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر میرے بے خبر، تجھے کیا پتا۔ اور آج کا موضوع بتاتا چلوں کہ آج وضاحتوں کے بارے میں بات جاری ہے کہ وضاحتیں کیوں ضروری ہیں۔ اب تک کی باتوں کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ وضاحتیں جہاں جہاں رشتوں کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وضاحتیں ضروری ہو جاتی ہیں، اور جہاں ہم رشتوں کی قدر نہیں کرتے وہاں ہم اپنی انا کے مریض ہو کر ہم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم موقع دینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم پھر وہ پتھر کے بت بن جانا چاہتے ہیں کہ جس کی سب پوجا تو کریں لیکن وہ کسی کی بات کا جواب نہ دے۔ حسنین سیٹھ کا پیغام وصول ہوا، انہوں نے کہا آج کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آج میوزک کی خاص کلیکشن لگتا ہے آپ کے پاس ہے۔ جی بس موضوع کے حوالے سے کچھ چند ایک کاوشیں تھیں، وہ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا تھا کہ وقت اچھا گزرے۔ عزیز سامعین، وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، اور اس وقفے کے بعد بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، کچھ کلام بھی سنائیں گے، کچھ پیغامات بھی سنائیں گے۔ ہمارا ساتھ ہے رات 12 بجے تک، آخری سیگمنٹ، آخری منٹ باقی ہیں۔ آپ بھی کوئی پیغام بھیجنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو بھیج دیجئے GW اسپیس آپ کا نام، آپ کا پیغام، اور بھیج دیجئے 4471 پر۔ رحمان کا پیغام وصول ہوا، انہوں نے کہا بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے کیوں پوچھتے ہو، ہم نے بتانا تو ہے نہیں، عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جاں، کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں، تم بھی ہو بیتے وقت کی مانند ہو بہو، تم نے بھی یاد آنا ہے آنا تو ہے نہیں، دنیا ہم اہل عشق ہیں کیوں پھینکتی ہے جال، ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں، کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن، وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کر، یارا وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں، یارا وہ جیسے تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں۔ زاہد کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے، آج آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں تو بہت اچھا لگا، دراز پلکیں وصال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، کبھی چھپاتی ہیں راز دل کا، کبھی چھپاتی ہیں راز دل کا، کبھی ہے دل کی کتاب آنکھیں۔ عزیز سامعین، آج کا موضوع ہے وضاحت، اور وضاحت کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے پیغامات دیے۔ عائشہ جمیل ہمارے ساتھ تھی، شبان سجاد ہمارے ساتھ تھے، احساس ملک، عائشہ رشید، ثنا نورین، رمشا، انس، وقار علی، عائشہ، زاہد بھائی،
اس کے بعد زاہد عاصم چودھری، فرحان، خواجہ عمر، خضر آفتاب، حسنین سیٹھ، افتخار اور کچھ پیغامات ہیں. انہوں نے اپنے نام نہیں لکھے، پروگرام کو پسند کیا. آج کے موضوع کو سمیٹتے ہیں. ہمیں ایک اور پیغام موصول ہوا. رخسار کا پیغام موصول ہوا قلعہ دیدار سنگھ سے. انہوں نے کہا ٹاپک بہت سینسٹیو اور فیلنگز والا اور الفاظوں کو سمجھنے والا ہے. وضاحتیں اچھے رشتوں کو سمجھنے اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. بہت شکریہ رخسار، آپ کا پروگرام میں خوش آمدید ہے. اب تو ہمارے بھی جانے کا وقت ہو چکا اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے بڑی اچھی بات کی کہ یہ موضوع سمجھنے والا ہے، الفاظ کو سمجھنے والا ہے. اور واقعی میں ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں ان میں دیکھا جائے تو یہ الفاظ کو واقعی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وضاحتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں کو پڑھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں اتنے قریب کے رشتے ہوں وہاں تو دوسرے کے حالات کو سمجھ جانا یہی رشتہ ہے. دلوں میں نیزے جگر میں خنجر، دلوں میں نیزے جگر میں خنجر چبھے ہوئے ہیں پر ہم کھڑے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے تن کٹے ہوئے ہیں پر ہم کھڑے ہیں. یہ حال غیرت، یہ سوز ایما، یہ کیف ہستی کے فربہ ہو کر عدو کے ہاتھوں گلے ہمارے دبے ہوئے ہیں پر ہم کھڑے ہیں. ہمارے نیزوں، ہماری ڈھالوں پہ تھا بھروسہ جنہیں ازل سے، ہمارے آگے وہ سر بریدہ پڑے ہوئے ہیں پر ہم کھڑے ہو. جنہیں دلاسا دہائیوں سے وفا کا ہم نے دیا ہوا تھا، وہ خواب آزادیوں کے لے کر مرے ہوئے ہیں پر ہم کھڑے ہیں. جو اہل باطل تھے ان کے سینوں پہ سچ رہے تھے عرب کے تمغے، جو اہل حق تھے وہ سولیوں پر چڑھے ہوئے تھے پر ہم کھڑے تھے. لکھو مورخ یہ علمی آ کے جہان بھر کے ستم قدوں میں، ہماری بہنوں کے جسم سارے جلے ہوئے تھے پر ہم کھڑے تھے. کشمیر کے حوالے سے خوبصورت سا کلام شعیب انجم نے بھیجا ہے. محسن عباس نے بڑا خوبصورت سا شعر بھیجا. کہتے ہیں کچھ نے بیماری سے بھی مرنا ہے، ہر کوئی تم پہ مر نہیں سکتا. اور ایسے ہی انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اور خوبصورت سا شعر بھیجا کہ یہ تیرے جسم کو چھو کر پتا چلا ہے مجھے کہ نرم پھول بہت جلد سوکھ جاتے ہیں. زبیر علی کا پیغام موصول ہوا. ان کا لگی ہوئی صحیح بیماریاں بہت مجھ کو، لگی ہوئی صحیح بیماریاں بہت مجھ کو، مگر میں اب بھی تیرا روگ پال سکتا ہوں. خوبصورت سا کلام اور خوبصورت سے اشعار ہیں، خوبصورت سی فرمائشیں اور خوبصورت سے کلام. رمشا کا پیغام موصول ہوا. انہوں نے بڑا ایک خوبصورت سا شعر بھیجا ہے. وضاحت کے حوالے سے بڑا وابستہ لگتا ہے. کہتے ہیں وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین. ویسے یہ رمشا نے بھی بڑا اچھا ایک طریقہ بتایا جو وضاحت کرتے وقت اگر کوئی غور سے نہ سنے تو اس کو 2 لگا دیں. ایسا ہر جگہ تو نہیں ہوتا، لیکن جہاں مان ہوتا ہے وہاں انسان بعض اوقات خود کہتا ہے کہ میری بات سنو. وہ وضاحت کو نہ بھی اگر سمجھ پاتا ہو تو ہم اسے زبردستی سمجھاتے ہیں. شاید یہی ایک رشتے کا مان اور حق ہوتا ہے جو رمشا نے اسے تھوڑا سا مزاح کے انداز میں ماحول کو بدلنے کے لیے کہا کہ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ 2 لگانی پڑی مجھے. بالکل ایسا ہے. اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی محبتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی ہر ایک کو میسر نہیں، اور جن کو میسر ہے کوئی خبر نہیں کہ پھر سے دوبارہ میسر ہو کہ نہ ہو.
اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، ہمارے ہاتھوں سے یہ پل نکل جائیں اور ہم پھر دوبارہ انتظار میں رہیں کہ کاش یہ وقت لوٹ آئے، تو ہو سکتا ہے یہ وقت دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے جو پل پاس ہیں ان میں اپنوں کو منانے کی کوشش کیجیے۔ وضاحتیں بہت ضروری ہیں، ان وضاحتوں کو اپنے رشتوں کی خوبصورتی بنائیے۔ زندگی رہی سانسوں نے اجازت دی تو پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل رات 10 بجے سے 12 بجے تک، کہیں انکہی باتوں کا ہی ایک سلسلہ، بزم صنافی کے نام سے۔ اس کو مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ جہاں رہے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں اور اپنوں کی محبتوں کے ساتھ رہیں، اور جن کے پیغامات موصول ہوئے ان سب کو سلام، اور جو پیغام نہیں کر سکے ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا، تو ہم بھی آپ کی بات آگے نہیں پہنچا سکے۔ اگر کسی کو طریقہ کار نہیں یاد تو آئندہ یاد رکھیے گا، ہر میسج سے پہلے GW لازمی ٹائپ کریں، کیپٹل GW، پھر اس کے بعد اسپیس، پھر اپنا نام لکھیں، اور پھر جو بھی پیغام بھیجنا ہو وہ لکھ کر 4471 پر بھیجا کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔